بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آن دا ایشو میں ہوں آپ کے ساتھ ذیشان علی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے رنگ روڈ سکینڈل کی۔ راول پنڈی رنگ روڈ منصوبہ اس قدر تنازعات کا شکار کیوں ہو گیا؟ نیب نے اس منصوبے میں ہونے والی مبینہ ضابطگیوں کی تحقیقات کرنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے معاون زلفی بخاری نے پیر کی شام اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا بھی اعلان کر دیا تھا، کیونکہ راول پنڈی رنگ روڈ منصوبے کے نقشے میں مبینہ طور پر تبدیلی کروانے سے متعلق جن افراد کے نام لیے جا رہے ہیں، ان میں وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری اور وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان کے نام بھی سہرِ فہرست ہیں۔ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں زلفی بخاری کا کہنا تھا، وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر کسی سرکاری عہدیدار کا نام کسی انکوائری میں آئے تو اسے اپنے نام الزامات سے پاک ہونے تک اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میں اس حوالے سے ایک مثال قائم کرنے جا رہا ہوں، اور میں نے رنگ روڈ انکوائری میں لگائے گئے الزامات اور میڈیا کی جانب سے کی گئی غلط بیانی سے اپنا نام پاک ہونے تک مستعفی ہونے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ الزامات کے حوالے سے وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے بھی میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ پنجاب حکومت پر سازش کرنے کا الزام بھی لگا دیا گیا اور کہا کہ جس علاقے سے یہ رنگ روڈ گزرے گی وہاں پر نہ تو میری اور نہ ہی میرے کسی رشتہ دار کی زمینیں ہیں۔ انہوں نے اس معاملے پر الزام تراشی کرنے کی بنا پر میڈیا کے کچھ نمائندوں اور حزب مخالف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے موٹر وے الائنمنٹ کو بھی ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کر کے اور میرے ساتھ اسے لائن کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے کہتے ہیں دو نمبری صحافت۔ میں ایک بات خدا اور رسول کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے اور میرے خاندان نے 5 دہائیوں سے سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے۔ سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ ایک مرلہ ثابت ہو جائے تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا۔ جی ناظرین، آخر پنجاب حکومت کی جانب سے اربوں روپے کی لاگت کا راول پنڈی رنگ روڈ منصوبہ تعمیر کے آغاز سے پہلے ہی تنازعات کا شکار کیوں ہو گیا، اور اس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے میڈیا کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو کسی نامعلوم انجینئر کا فون آیا تھا جس نے وزیر اعظم کو اپنے منصوبے سے متعلق خرابی سے آگاہ کیا تھا، اور وزیر اعظم نے فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر کمشنر راول پنڈی ڈویژن کی سربراہی میں چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق کی جانب سے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس نے کچھ دن پہلے یہ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی۔ منصوبے میں مبینہ طور پر ہونے والی بے ضابطگیوں کی ذمہ داری اس وقت کے راول پنڈی ڈویژن کے کمشنر محمد محمود اور لینڈز ایکوزیشن کلیکٹر وسیم علی تابش پر ڈالی گئی ہے۔ رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں افسران نے غیر قانونی طور پر 2 سے 3 ارب روپے اس منصوبے کے لیے زمین کی خریداری کی مد میں خرچ کر دیے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق کمشنر راول پنڈی محمد محمود کے ایک بھائی کا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی مکہ سٹی کے ساتھ تعلق ہے، اور سابق کمشنر نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کے ذریعے بے نامی طریقے سے خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کیا۔ لینڈز ایکوزیشن کلیکٹر کے بارے میں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وسیم علی تابش نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ضلع اٹک میں 2 ارب سے زائد کی رقم خرچ کی۔ اس رپورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کا نام بھی لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ توقیر شاہ اور نیسپیک کے چند افسران بھی ان میں بے ضابطگیوں کے ذمہ دار ہیں۔ اس رپورٹ میں فوج کے 2 سابق افسران جن میں میجر جنرل ریٹائرڈ سلیم اسحاق اور کرنل ریٹائرڈ عاصم ابراہیم پراچا شامل ہیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں قومی سلامتی کے حساس اداروں کا نام استعمال کرنے اور رینٹل
سنڈیکٹ میں ان کے کردار کے حوالے سے بھی معلومات اکٹھی کی جائیں۔ اس رپورٹ کے حوالے سے وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی حکام کے مطابق جس علاقے سے یہ رنگ روڈ گزرے گی وہاں پر زلفی بخاری کے رشتہ داروں کی کافی زمینیں ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ساری آج کی رپورٹ۔ اب اس حوالے سے ہم موقف لیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ٹیلی فون لنک پر موجود ہوں گی عائشہ اقبال صاحبہ ہوں گی، ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان سے ہم مزید اس بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر ایک لیتے ہیں شارٹ بریک۔ ابھی تو حقیقت ہے نا کہ سینٹ کے الیکشنز میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، لوگ بکتے ہیں۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے؟ پروگرام ریئل ٹاک دیکھیے جمعہ سے اتوار رات 8:15 پر صرف میٹرو ٹائم نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے عائشہ اقبال صاحبہ سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ السلام علیکم عائشہ اقبال صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عائشہ صاحبہ، راولپنڈی اسکینڈل کا جو کیس چل رہا ہے اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اس سے ظاہری بات ہے شو ہوتا ہے کہ ہمارے بیوروکریسی اور لینڈ مافیا جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے کس طرح یہ کس طرح کرپشن ہمارے ملک میں کی جاتی ہے، اور اس لینڈ مافیا نے کس طرح ہمارے ملک کے زرعی رقبوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے کس طرح ہمارے ملک میں مہنگائی اور کیا کیا کرپشن نظر آتی ہیں۔ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، ہمیں خان صاحب پہ بھروسہ ہے، اور یہ خان صاحب ہی ہیں جو کرپشن کے کھول رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ان کا نعرہ ہے اس ملک سے کرپشن، واقعی اس ملک کی سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن، ہر جگہ کرپشن ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہے۔ افسران کا آپ نے دیکھ لیا ہے، افسران جو ہیں وہ بدنام پولیٹیشینز ہوتے ہیں لیکن اصل کرپشنز کر رہے ہیں بیوروکریسی۔ اب آپ کو ساری پکچر کھل کے نظر آ گئی ہے۔ رائٹ عائشہ صاحبہ، معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا ہے، غلام سرور جو ہیں یہ تو حکومت پر الزام لگا رہے ہیں، کیا انہیں بھی استعفیٰ نہیں تھا دے دینا چاہیے؟ بالکل جی، دے دینا چاہیے استعفیٰ، تاکہ آپ تحقیقات اچھی طرح ہوں، اور جو بھی بندہ کرپشن کرے جو بھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اب پاکستان کا سروائیول ہی اس چیز میں ہے۔ لیکن عائشہ صاحبہ، کیا صرف ہم یہ باتوں کی حد تک کہیں گے کہ کرپشن پر سزا ہونی چاہیے، یا ہمیں عملی طور پر یہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے گا؟ بالکل دکھائی دے گا۔ آپ دیکھیں ابھی پلی بارگین سے کتنے لوگوں سے پیسہ نکل رہا ہے، اس کے علاوہ کیسے جو ہے ہر کوئی، اب آپ جیسے یہ کرپشن ہوئی ہے اور جو بھی کرپشن ہے کس طرح ہائی لائٹ ہوتی ہے، آگے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آگے تو آپ دیکھیں یہ کون سا ایسا منصوبہ ہے، میٹرو ٹرین سے لے کے اورنج ٹرین تک، کون سا ایسا ہے جس میں کرپشن نہیں ہوئی، لیکن وہ کھلتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو سلوٹ ہے خان صاحب کو جنہوں نے کرپشن کو ننگا کیا ہے عوام کے آگے، کہ یہ دیکھو کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح کرپشن ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عائشہ صاحبہ، پچھلی حکومتوں میں بھی یہی ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا، اگر کسی نے کرپشن کی ہوتی تھی وہ اسے ماننے گا تو کوئی بھی نہیں، جس نے بھی کرپشن کی ہو وہ پکڑا بھی جائے تب بھی نہیں کہے گا کہ اس نے چوری کی ہے۔ لیکن یہ دوسروں پر الزام لگا دینا یا موجودہ حکومت پر الزام لگا دینا، اس کے اوپر آپ کی گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے؟ بالکل جی، تحقیقات ہے، بڑی شفاف تحقیقات، خان صاحب خود انوالو ہیں، جہاں خان صاحب خود ہوتے ہیں وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، انہیں کسی کا، خان صاحب بہت بے خوف انسان ہے، ان کو کسی کا خوف نہیں اللہ کے خوف کے علاوہ، وہ کبھی غلط بیانی نہیں کرتے،
اور نہ وہ جو ہیں وہ کسی کو معاف کریں گے. یہی خطرہ ہے ان سے لوگوں کو کہ یہ کیونکہ ہمارے ملک 70 سال سے چیلوں کی طرح اس ملک کو کھایا گیا اور خان صاحب سے لوگوں کو یہی خطرہ ہے کہ یہ رہے تو ظاہری بات ہے ملک میں اتنی کرپشن ہوئی ہے 70 سال میں. اگر کرپشن نہ ہوتی تو آج ہمارا ملک ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں, جب سرویز ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ بالکل نیچے آتا ہے. اگر نہیں تو ہماری قوم اتنی ذہین ہے, محنتی ہے, مٹی زرخیز ہے, ہر چیز ہے. ہمارے یہاں غربت ہو تو ہو کیوں؟ عائشہ صاحبہ آپ بالکل بات صحیح کر رہی ہیں, لیکن یہاں پر دیکھنے والی یہ چیز ہے 2.5 سے پونے 3 سال ہونے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو, ابھی تک کسی کو سزا ہوتے نہ تو عوام نے دیکھا ہے نہ میڈیا پر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں. کرپشن تو ہمارے سامنے بہت سے لوگوں نے کی ہے, سزا اس انسان کو ضرور ملتی ہے جو غریب ہوتا ہے, لیکن جو پولیٹیشین ہے اسے سزا آخر کب ملے گی؟ عمران خان صاحب کا تو یہ مین مقصد یہی تھا کہ کرپشن کو ملک سے پاک کرنا ہے. بالکل عدلیہ میں ریفارمز ہونی چاہیے. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ یہ جو ہمارے ابھی لاہور میں شیخ زید ہاسپٹل کے سامنے ایک لڑکے نے فائرنگ کر کے مارا تھا. اس لڑکے 19 دفعہ وہ لڑکا گرفتار ہوا اور 19 دفعہ اس کی جو ہے نا ضمانت ہوئی. اب ضمانت کون کر سکتا ہے؟ ضمانت عدلیہ کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ خان صاحب اس چیز کو بھی دیکھیں گے. جب تک جوڈیشری ریفارمز نہیں ہوں گی, ہم لاز پڑھتے ہیں بہت, ہمارے جو بلز ہیں ہمارے لاز ہیں ان پہ اتنے سالوں میں کام نہیں ہوا. کتنے لاز ہیں؟ 590 لاز ہیں, اس میں سے کئی اکثریت لاز ہیں 1890 کا, 1960 کا. آئلی قوانین جو عورتوں کے ہیں وہ 1961 کا ابھی تک ہمارے لاز بنے ہوئے ہیں, وہ دوبارہ بنے ہی نہیں ہیں. تو ہمارے جو ہے جب تک دیکھیں خان صاحب کے ہاتھ میں یا کسی کے ہاتھ میں وہ بندوق نہیں پکڑ سکتے کہ وہ کسی کو اس کو سزا دے دیں اس کو. ایک سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس سسٹم کے تحت چلنا ہے. اگر ہم اس سسٹم کو توڑتے ہیں کوئی بھی بندہ تو ملک میں وہ خون ریزی ہوگی جو کسی سے نہیں سنبھالی جا سکے. اور دس از ناٹ دا وے. وہی ہے کہ ایک سسٹم ہے, اس میں ریفارمز آ رہی ہیں, خان صاحب ان پہ کام کر رہے ہیں. ایک ایک کو انشاءاللہ تعالی وہ ہم بھی دیکھتے ہیں جو پالیسیز بن رہی ہیں ملک کے لیے فروٹفل ہیں. انشاءاللہ تعالی تھنگز ول بی بیٹر. 70 سال کا جو گند ہے وہ 2 سال میں تو نہیں صاف ہو سکتا. اچھا, یہ پورا منصوبہ مسلم لیگ نون کے دور کا شروع ہوا ہے, اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. 2018 میں جب آپ کی حکومت آنے کے بعد پیپر ورک شروع ہوا تو اس کے بعد تب سے اس حوالے سے کیس بننے شروع ہو رہے ہیں. جی بالکل, کیونکہ اس کو 26 کلومیٹر لمبا کیا گیا. لینڈ مافیا ساتھ تھا, افسران ساتھ تھے, انہوں نے جو کوڑیوں کی زمین تھی وہ لوگوں کو کتنی مہنگی کر کے بیچی. اسی طرح دیکھیں لاہور میں یہ لوگ کہاں سے یہ پیسہ آیا. لوگوں نے اتنے زرعی رقبے, ہم لوگ اسمبلی میں ہمیشہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ زرعی رقبوں کو خدارہ بچاؤ, ہاؤسنگ سوسائٹیز بند کر دو. لینڈ مافیا نے لاہور کو دیکھیں, بحریہ ٹاؤن, بلاول ہاؤس, کہاں تک یہ زرعی رقبے تھے. ان لوگوں نے کیا سارے جہاں فصلیں اگنی چاہیے تھیں, جہاں فصلیں گندم اور چاول اگتا تھا, وہاں ان کے محلات, فارم ہاؤس کیا کیا نہیں بن گئے. اب یہ سارا کچھ 2 سال میں تو نہیں ہوا. عائشہ صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں, آپ کو لگتا ہے چاہے وہ زلفی بخاری ہو, چاہے وہ چینی سکینڈل ہو, اس کے علاوہ کوئی بھی سیاستدان, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی کیوں نہ ہو, اگر کرپشن میں پکڑا جاتا ہے تو کیا اسے سزا ہوگی؟ اگر ہم دوسری پارٹی کے لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, انہیں تو چلو عدالت بیل دے دیتی ہے, انہیں آزاد کر دیتی ہے وقتی طور پر, تو کیا آپ کے لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہوگی انہیں بھی اسی طرح سے بیل ملتی رہے گی؟ دیکھیں جی, یہ تو وہی بات ہے کہ عدلیہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جہاں تک ہم لوگوں کا موقف ہے اور خان صاحب کا ہے, ظاہری بات ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی کرپشن کرے اس کو سزا. رائٹ. اچھا, لاسٹ کویسچن ہے آپ سے, وہ ذرا بتا دیجیے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منصوبے میں اٹک لوپ کو شامل کیا گیا ہے نوواں سٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, جس کے بے نامی دار غلام سرور خان ہیں. اب یہی بات ہے کہ دیکھیں ابھی اس پہ تحقیقات ہوں گی. جب اس پہ یہ چیزیں کھل کے آئیں گی سامنے, تحقیقات ہوں گی, شفاف ہوں گی. ابھی کتنا کلیئر ساروں کو بتایا گیا ہے اس کے بارے میں, اور خان صاحب اس چیز کو لے کے بہت سیریس ہیں اور بہت اپسیٹ ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی، امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح سے کہا تھا کہ کرپشن کو ملک سے صاف کریں گے تو وہ اس راستے پر چل رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کی پارٹی میں بھی موجود جو کرپشن کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اسے، بے نامی اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں. لیکن کب تک آخر یہ ہوتا رہے گا؟ جب میں آپ کو ایک بات کہوں، نون لیگ پی ٹی آئی پہ نا دوربین لگا کے بیٹھے ہیں. کوئی بھی اگر کرپشن کر سکتا ہے نا، تو پہلے دن عارف الوی صاحب نے ہم سب کو سمجھایا تھا کہ تم سب کو دوربین لگا کے چیک کر رہے ہیں، رائٹ؟ ہم لوگ یہ تو اچھی بات ہے نا عائشہ صاحبہ، یہ تو اچھی بات ہے. اگر انہوں نے اتنی گہری نظر آپ پہ رکھی ہوئی ہے تو اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہے تو آپ کو تو ڈر ہی کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے. بالکل، اور ہمیں بالکل کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. اور دوسرے سارے سسٹم ایجوکیشن میں آن لائن ہو رہے ہیں، نقشے منظور آن لائن ہو رہے ہیں. جیسے آن لائن سارا ملک ہوگا، کرپشن خود بخود ختم ہوگی. لوگ کہتے ہیں نا کیسے کرپشن ختم ہوگی، کرپشن اسی طرح ختم ہوگی. آگے ایم پی ایز 1-1 لاکھ روپے عائشہ صاحبہ، جب تک سزا نہیں دی جائے گی، جب تک کرپشن پر سزا نہیں دی جائے گی، پاکستان تو کیا کسی بھی ملک میں کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. بالکل جی، انشاءاللہ تعالی. اسی لیے جو سینیٹر جو ہم بنے ہیں ہمارے رضوی صاحب، وہ اسی لیے کہ خان صاحب جو ہیں جوڈیشری میں ریفارمز چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب تک جوڈیشری ریفارمز نہیں ہوتی ہیں اس وقت تک میں یا خان صاحب کسی کو نہیں کہہ سکتے ہمارا بس چلے تو زینب یا جو بھی واقعہ ہے اس کو سرے عام پھانسی دے دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نہیں دے سکتے بیکاز یہ ہمارے حدود میں نہیں آتا کام. ہر انسان کی ایک دائرہ ہے جس کے اندر وہ رہ کے کام کرتا ہے، لاز کے انڈر کام کرتا ہے. ہم لوگ لیجسلیشن کر سکتے ہیں پر ہم جوڈیشری ریفارمز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ رائٹ تو عائشہ یہ صاحبہ، انشاءاللہ تعالی. رائٹ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، تب ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے ابراز بٹ صاحب ہوں گے، سیکرٹری اطلاعات نشریات ہیں. ان سے بات کریں گے، ان کا موقف بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ابھی تو حقیقت ہے نا کہ سینٹ کے الیکشنز میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، لوگ بکتے ہیں. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے؟ پروگرام ریئل ٹاک دیکھیے جمعہ سے اتوار رات 8:15 پر صرف میٹرو ٹائم نیوز پر. ویلکم بیک. ناظرین، ابراز بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا موقف دینے کے لیے. سیکرٹری اطلاعات و نشریات مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم ابراز بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا ابراز صاحب، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا یہ جو راول پنڈی رنگ روڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، اس پر رنگ روڈ کے منصوبے کے حوالے سے نون لیگ بھی آواز اٹھاتی رہی ہے. اب تحقیقات ہو رہی ہے، ایک وفاقی وزیر استعفیٰ بھی دے چکے ہیں. اس کے اوپر اب آپ کا کیا موقف ہے؟ جی وفاقی وزیر نے تو نہیں دیا، خیر استعفیٰ تو دیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر نے. اور اگر استعفیٰ لینا ہے تو غلام سرور خان صاحب کا لیں تاکہ جو ہے پھر انصاف کا ترازو جو ہے باقاعدگی سے تولا جائے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کا استعفیٰ لے لیں اور جو 4 پائے پہ آپ کی 4 ووٹوں کی آپ کی حکومت بنی ہوئی ہے اس میں سے ایک بندے کو آپ جو ہے اس کا استعفیٰ نہ لیں. یہ کس طرح کا مطلب انصاف ہے؟ اور یہ کیا ہے مطلب یہ ڈرپوک لوگ اس طرح کی بہیو کرتے ہیں. اگر انہوں نے ایکولنس رکھنی ہے تو پھر غلام سرور خان کا استعفیٰ لیں.
میرے خیال سے ابراز صاحب جتنی بار بھی کوئی کرپشن کا کیس سامنے آیا ہے یا کوئی بھی ایسا اسکینڈل سامنے آیا ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے اسے مستعفی کیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے غلام سرور کو عمران خان صاحب مستعفی کریں گے؟ نہیں جی، مجھے بالکل نہیں لگتا، کیونکہ حکومت جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ 4 ووٹوں کی حکومت ہے، اس میں سے ایک ووٹ چلا گیا، اپنے ساتھ ایک اور ووٹ لے گیا، تو پھر عمران خان کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے. وہ تو صرف یہ ڈرامے بازی ہے کہ ہم انصاف پسند نہ رہیے، یہ تو صاف عوام کو نظر آ گیا. لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ٹھیک، مطلب لوگوں کی چار دیواری کی جو ہے چار دیواری کی پامال کی جا رہی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کچھ کریں گے عمران خان صاحب. اچھا، آپ کو کیا آگے لگ رہا ہے کہ کیس آگے جا کر کون سا رخ اختیار کرے گا؟ کیا جن پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے یا جنہوں نے واقعی ہی کرپشن کی ہے، کیا انہیں سزائیں ملیں گی؟ علیم خان صاحب کو سزا ملی ہے، ان کا تو کیس ابھی چل رہا ہے. وہ تو اسی طرح کیس چلتا جائے گا. یہاں پہ اپوزیشن پہ شام کو الزام لگتا ہے، صبح گرفتاری ہو جاتی ہے. لیکن ابراز بٹ صاحب سزا تو ابھی تک مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو ابھی تک نہیں ہوئی. تو وہ ثبوت نہیں ہے نا، ان کو بھی اریسٹ کروائیں. اب یہ لوگ اوپر سے جو ہے جوڈیشل کمیشن کی جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. زلفی بخاری صاحب تو ویسے میرا خیال ہے ان کو تو شرم آتی ہی نہیں ہے نا. اپنے والد صاحب کا جو ہے وہ کیس دیکھ لیں، ان کے والد صاحب پہ کتنے کیسز ہیں اور کس طرح وہ لیبیا لوگ لے کے جاتے رہے نوکری کے جانتے دے کے، اور کس طرح گوریلا وار میں ان کو شامل کرتے رہے. ان کی پوری ہسٹری بڑی ہے. اور یہ جو ہمارا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جس نے استعفیٰ دیا ہے وہ برٹش نیشنل ہے، اس کا پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کا وہ اسے کہیں کہ سرنڈر کرے اپنی نیشنلٹی کو، کیوں نہیں کرتا سرنڈر؟ اور اگر اس نے آفس ہولڈ کیا ہے، عمران خان صاحب یہی چیزیں مارتے تھے جب میڈم مریم کا کوئی تعلق نہیں تھا سیاست سے، تب یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی مریم نے یہ کر دیا، مریم نے یہ کر دیا. تو بھائی اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے تو پبلک آفس بھی کوئی ہولڈ نہیں کیا تھا. اب یہ بندے نے تو پبلک آفس ہولڈ کیا ہے، اس بندے کو تو جو ہے آپ. اچھا ابراز صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ثبوت ہوں یا نہ ہو، اگر الزام لگ گیا ہے تو گرفتاری ضرور ہونی چاہیے. جیسے اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر یہی انصاف ہے، جیسے کہ اب جوید لطیف پہ الزام لگا، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے اور اس کو آپ نے اندر کر دیا. اس طرح خواجہ صاحب پہ الزام لگا، سعد رفیق صاحب پہ، ان کو آپ نے ان کو آپ نے گرفتار کروا لیا، انہوں نے ضمانتیں لی. ان کے اوپر کیوں نہیں جو ہے گرفتاریاں چل رہی؟ ہم پہ تو شام کو الزام لگاتے ہیں، اب اپوزیشن پہ صبح آپ گرفتار کر لیتے ہیں، پھر ان کی کاروائیاں چلتی رہتی ہیں، پھر ان کو آپ سال 1.5 سال جو ہے عدالتوں میں دھکے وہ کھاتے رہتے ہیں، ان کو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں رینٹ پہ. کیس کلوز ہو جاتا ہے کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہوتا، صرف یہ الزام کی بیس پہ ہوتا ہے. تو ان پہ کیوں نہیں کاروائی کی جا رہی؟ استعفیٰ لے لینا کیا یہ مطلب؟ یہ تو آپ بس ایسے بس عوام کو جو ہے جیسے کہ ابھی تک آپ بناتے آ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، وہی آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ابھی. اچھا، مزے کی بات بٹ صاحب یہاں پر یہ ہے کہ غلام سرور صاحب بھی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں. تو یہ تو پھر اب آپ دیکھ لیں. اسی طرح فردوس عاشق اوان کی بھی بات سن لیں گے ہم. پھر فردوس عاشق اوان ایک طرف کہتی ہیں کہ ہمارے لوگ بھی شامل ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں، بیوروکریٹس بھی شامل ہیں. ادھر سے فواد چودھری صاحب جمپ ان کرتے ہیں، حالانکہ وہ سائنسی منسٹر ہیں، لیکن ان کو بھی پریس کانفرنس کرنے کا بڑا شوق ہے. وہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہے، تحقیقات چل رہی ہیں. تو اسی طرح اب اندر سے غلام سرور خان صاحب بھی الزامات لگا رہے ہیں. اور یہ تو مطلب وہ تو لگائے گا. اگر عمران خان چاہے تو ان سے استعفیٰ لے، اگر اتنا دلیر آدمی ہے تو استعفیٰ لے. ہم تو اپنے معاملات سے سر باہر نہیں آ رہے. اپنے یہ جو گھر میں گند ہم نے گھسا لی ہے اس سے ہم باہر نہیں آ رہے. ہم نے کیا جو ہے جا کے غازہ کی لڑائی لڑنی ہے یا جا کے ہم نے کشمیر آزاد کروانا ہے؟ یہ ڈرپوکوں کا کام نہیں ہے. نیازی صاحب کی اپنی بھی ہسٹری آپ دیکھ لیں. ایک طرف غلام سرور صاحب جو ہیں وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، حکومت پر الزام لگا رہے ہیں. دوسری طرف حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ رنگ روڈ پہ اسکینڈل میں کوئی وزیر یا مشیر شامل نہیں ہے، یہ صرف الزامات لگائے جا رہے ہیں. ان کا اپنا ہی بندہ ایک اٹھ کر اپنی حکومت پر الزام لگا رہا ہے. حکومت آگے سے ڈیفائنڈ کر رہی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی الزام ہی نہیں ہے، یہ سارا کچھ ایک گیم کھیلی جا رہی ہے. سر عمران خان صاحب نے خود جو ہے منظوری دی ہے اس آلٹریشن کی. اس کے اندر آپ کے سی ایم پنجاب کی جو ہے اپروول بھی شامل ہے. تو اس میں عمران خان صاحب خود جو ہے شامل ہو رہے ہیں. تو وہ اپنے دامن پہ داغ نہیں لگنے دینا چاہ رہے. جیسے سلائی مشینوں سے ارب پتی بنا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر کے اس معاملے کو جو ہے بس وہ تھوڑا سا ہائپ دیں گے. اس کے بعد پھر ان کی آپس میں سیٹلمنٹ ہوگی. دے آر ویری گڈ ان ہارس ٹریڈنگ، جیسے کہ 2018 کے
الیکشن میں کیا، اسی طرح یہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ کریں گے اور ختم کر دیں گے. اور سزائیں کن کو ملیں گی؟ جنہوں نے کچھ کیا نہیں. ضابطے کون بھگتیں گے؟ ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، یا یہ اپوزیشن کے لوگ جو کہ عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اچھا ابراز بٹ صاحب، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی لاہور موٹر وے بنی، اس میں بھی ایک سکینڈل سامنے آیا تھا. 100 کلومیٹر جو لمبا روڈ تھا وہ اسلام پنڈی کی طرف موڑنے کے بجائے 100 کلومیٹر آگے سے جا کر اسے واپس پنڈی کی طرف لایا گیا، جس میں چودھری نثار جو ہیں ان کے اوپر بڑے اس طرح کے سوالات اٹھے تھے کہ انہوں نے اپنی زمینوں سے گزاری ہے موٹر وے. تو کیا تب کوئی کمیٹی بیٹھی تھی؟ کیا تب کوئی تحقیقات ہوئی تھی ان باتوں پر، ان چیزوں پر؟ تحقیقات ہوئی تھی، کمیٹیاں بیٹھی تھی. تو اب جو ہے کیا کہتے ہیں، چودھری نثار صاحب بھی اگلی دفعہ وزیر دفاع بنے اور یہ سارا کچھ ہوا. لیکن ابراز بٹ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں ان پر کوئی کرپشن لگے اور کسی پر کرپشن ثابت بھی ہوئی ہو. سر یہ آپ کے لگنے نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا بھائی. آپ اگر صاف شفاف دیکھیں، اگر کرپشن اگر کسی وزیر، کسی مشیر، کسی ایم پی اے پر اگر کوئی کرپشن کا الزام آتا ہے تو کیا اسے پھر سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اگر آج تک سزا ہی نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کرپشن آج تک ہوئی نہیں. سر ڈیفینیٹلی ملنی چاہیے سزا، کیوں نہیں ملنی چاہیے سزا؟ لیکن پہلی بات یہ ہے الزام ثابت ہونا چاہیے، اس کا پراپر ٹرائل ہونا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. مطلب اس حساب سے تو ابراز بٹ صاحب اس حساب سے سر پوری بات مکمل ہونے دیں. جیسے کہ اب ہمارے عمران خان صاحب جو ہے حکومت میں آئے ہیں تو اپوزیشن کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ علیم خان صاحب جو ہے وہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے، ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. چینی چوروں کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ترین صاحب کا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ زلفی بخاری کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، استعفے سے کام چل جائے گا. غلام سرور خان جو ہے وہ الزام بھی بے شک لگا دے، لیکن ووٹ کی بات ہے بھائی، ہم اس کو نکال نہیں سکتے. تو یہ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ کوئی آپ کا جسٹس ہے. آپ وزیر اعظم ہیں، ہم نمائندگی کرتے ہیں 20 کروڑ عوام کی، تو آئی تھنک آپ کو جو ہے ایلیویٹڈ چیزیں رکھنی چاہیے. رائٹ. ابراز بٹ صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ کرپشن پر سزا ہونی چاہیے، تو میرے خیال سے اتنی دہائیوں میں ابھی تک کسی سیاستدان کو اسپیشلی کرپشن کے اوپر سزا نہیں دی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں جتنے سیاستدان آئے اور گزر گئے کسی نے بھی کرپشن نہیں کی. اتنے ہمارے ایماندار سیاستدان ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ملک کی خاطر، ملک کو اٹھانے کی خاطر، ملک کو ترقی میں کی راہ میں پہنچانے کی خاطر ہمیشہ نیک کام کیے، اس غریب عوام کے حق میں کھڑے ہوئے، اس غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. اس کا تو پھر یہی مطلب بنتا ہے نا. جس طرح آپ چینی چور، آٹا چور، سکینڈل کی بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے دور میں آپ لوگوں کی نظر ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں گئی؟ اگر گئی تھی تو پھر آپ لوگوں نے ان لوگوں کے اوپر کیوں ایکشن نہیں لیا؟ یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس کا میں صرف اتنا ہی جواب دوں گا، کیونکہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے باتیں کرتے تھے اور یہی نظام وہ تبدیل کرنے آئے تھے. یہ تو ایک بڑی سیدھی سی بات ہے براز بٹ صاحب. یہ اتنی کوئی مشکل تو بات ہے نہیں جس کا آپ کوئی آنسر نہ کر سکے. سر میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی چیز جو ہے عمران خان صاحب تبدیل کرنے آئے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو وہی کر رہے ہیں. اور جہاں تک رہی ہمارے دور کی بات، تو ہمارے دور کے اندر اگر کوئی اس طرح کی نہ چینی کا بحران آیا، نہ آٹے کا بحران آیا، نہ کسی چیز کا بحران آیا، تو آپ میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ سوال بھی کوئی مطلب ریلیونٹ تھا اس چیز سے. اگر کوئی آیا تو آپ میرے سامنے رکھیں، ہم اس پہ بات کر لیتے. چلے لاسٹ کویسچن ہے ابراز بٹ صاحب. حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی پارٹی اور ہوتی تو تحقیقات نہ کرواتی. تو یہ تو صرف حکومت کہتی ہے. حکومت ہی کہنے سے کیا؟ حکومت تو تب سے ٹوپی ڈرامے کر رہی ہے جب سے آئی ہے. 100 دن پروجیکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا پروجیکٹس وہ سنا رہے ہیں. ابھی تک ان سے BRT کا حساب نہیں دیا گیا. تو اب وہ رنگ روڈ بنانے چلے ہوئے تھے، ابھی وہ رنگ روڈ بنانے لگے ہیں تو آپ کے سامنے سارے مسائل آ گئے. اس میں عمران خان صاحب کے اپنے انٹرسٹ شامل ہے. سر میں آپ کو فیکٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں، کیونکہ منظوری تو عمران خان صاحب نے دی ہے اور اس میں CM پنجاب بھی انوالو ہے. CM پنجاب کی کیا کارکردگی ہے اتنی دیر میں؟ آپ لاہور کی سڑکوں پہ نکلیں، آپ کو میں کہتے ہیں تو میں ابھی آپ کو باہر جا کے کوئی ویڈیو کال کر لیتا ہوں، یا کسی طرح ہم ٹیکنالوجی کا دور ہے، میں آپ سے کنیکٹ ہو جاتا ہوں. میں آپ کو ابھی رینڈملی باہر جا کے دکھا دیتا ہوں کہ کیا حالات ہوئے ہوئے ہیں. مین سڑکوں میں پانی کھڑا ہوا تھا بارشوں کا. رائٹ. تو یہ تو حکومت کا فیلئر ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس چیز کا بھی کوئی نتیجہ نکلے گا. اگر نکلنا ہے تو سب سے بیسکلی آپ عمران خان صاحب سے درخواست کریں، آپ کے میں توسل سے بلکہ خود درخواست کرتا ہوں کہ پہلے تو زلفی بخاری کی آپ مجھے کریڈیبلٹی بتائیں نا. برٹش نیشنل کو آپ نے لا کے ہمارے سر پہ جو ہے اوورسیز کا اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا. اس کے بعد آپ نے کیا کہتے ہیں جو MNA صاحب ہیں آپ کے، وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں، تو اور اوپر سے ان کا نام ہے ایک اسکیم کے اندر. آپ ان کو کیوں نہیں پینلائز کرتے؟ آپ ان سے استعفیٰ لیں، اس کی پراپر انکوائری بٹھائیں اور پھر دیکھیں.
رائٹ، اور بالکل یہ تو بنتا ہے کہ غلام سرور سے فوری استعفیٰ لے لینا چاہیے، جس طرح وہ اپنی ہی حکومت کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، سارے کا سارا ملبہ جو ہے حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو میرے خیال سے کہ فوری طور پر غلام سرور صاحب سے استعفیٰ لے لینا چاہیے حکومت کو۔ جی بالکل لے لینا چاہیے، دیکھیں نا اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پہ کوئی دوسرے فیکٹس تو ہے نہیں جس پہ ہم کوئی بات کریں، فیکٹس تو انویسٹیگیشن کے بعد آئے کہ جب ایک کیس انویسٹیگیشن میں گیا ہی نہیں ہے تو اس کے آپ کیا فیکٹ کے اوپر ہم ڈسکشن کریں۔ چلیں رائٹ، بہت شکریہ ابراز بھٹ صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عائشہ اقبال صاحبہ کا بھی، جنہوں نے اپنا ٹائم قیمتی وقت جو ہے ہمارے لیے نکالا۔ رنگ روڈ سکینڈل کی اگر ہم بات کریں تو رنگ روڈ جو اسلام آباد کا رنگ روڈ ہے، اس پر جس طرح کا بھی سکینڈل آیا ہے، اس کو تحقیقات کس طرح سے اس کے اوپر تحقیقات ہو سکتی ہے۔ غلام سرور جس طرح حکومت کے اوپر بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ حکومت کی سازش ہے، دوسری طرف حکومت جو ہے وہ چودھری غلام سرور پر الزام لگانے کی بجائے، ان سے استعفیٰ لینے کی بجائے حکومت بھی اس چیز کو کہہ رہی ہے کہ یہ صرف الزام لگایا گیا ہے۔ اس سارے معاملے کو آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ کس طرف جاتا ہے، کس طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ اگر زلفی بخاری یا غلام سرور نے واقع ہی اس کے اوپر کوئی کرپشن کی ہے تو کیا انہیں سزا مل پائے گی یا پچھلی حکومتوں کی طرح اپنے بندوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، دوبارہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔